حضور نے فرمایا کہ تمہارے والد کا تم پر حق یہ ہے کہ تم اطاعت کرو. اس کے بعد فرمایا والدہ کا جو حق الوالد، والد کا حق یہ کہ ان کی اطاعت کرو. پھر کہا حق الوالدہ، والدہ کا جو یعنی ماں کا جو حق ہے، پھر کہا ہائی ہاتھ تم کیا ان کا حق ادا کر سکتے ہو اور کیا ان کا حق ادا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے تم. ایک عارف تھے، عارف بزرگ تہران میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تہران کی مارکیٹس میں بہت زیادہ فائنینشیل کرنچ تھا اور سب بہت پریشان تھے. ایک دکاندار ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ اس کے در و دیوار سے رزق برس رہا ہے. تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ہر ایک اتنا کرائسس میں ہے اور وہ اتنا آسانی میں کیسے. تو ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، مجھے ایسا تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت خوش اخلاق ہے اور نیک ہے اور اطاعت کرتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ میری والدہ حیات ہے، میرے والد دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن میں مہینے میں کم از کم ایک بار ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کے اعمال کرتا ہوں اور ان کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو برکت عطا کی ہے وہ اسی خاطر عطا کی ہے. خاص طور پر دیکھیں، جب اگر والدین کا انتقال ہوا ہے اور 5-10 سال گزرے تب تو انسان اس وقت تک تو جاتا رہتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اور امور میں مصروف ہو کر پھر وہ ذہن سے نکل جاتا ہے یا اتنا زیادہ اس میں سلسلے میں نہیں رہتا. کم ہے مہینے میں ایک بار. تو آگے وہ دولابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر کاش اس سے میں کہوں کہ تم ہفتے میں ایک بار جاؤ تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے تمہارے لیے کتنی برکتیں بھیجے گا. لیکن میں نے اس سے اس لیے نہیں کہا کہ بس اللہ جانے کے پتہ نہیں پھر یہ ظرفیت بھی رکھتا ہو کہ اس کو سنبھال سکے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہی میلبرن میں ایک مومن کا واقعہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بہت بڑی کمپنی ہے، شاید میں کمپنی کا نام لوں تب بھی آپ کچھ لوگ پہنچے، اس لیے میں کمپنی کا نام نہیں لیتا. ملٹی بلینر کمپنی ہے وہ، اس میں وہ مومن کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں ہماری کمپنی میں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، جیسے کہ کووڈ کی وجہ سے ہر جگہ، اور سینکڑوں لوگوں کو ویسے ہی نکال دیا گیا ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی نوٹیفیکیشن آ گیا تھا چند مہینوں پہلے. تو کہتے ہیں حتیٰ ایک دن انہوں نے مجھے تاریخ بتائی، کہتے ہیں اس تاریخ پر میرا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا سی ای او سے سائن ہو کر. کہتے ہیں اگر سی ای او سے کوئی چیز سائن ہو کے آ جائے تو بات ختم ہوتی ہے بس پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی اور آگے گنجائش نہیں ہے کہ بھائی آپ کو بھی ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا اس دن میرا آخری دن تھا. ہماری صبح 9 بجے ایک میٹنگ تھی. میٹنگ سٹارٹ ہوئی تو جو میری مینیجر تھیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. اور کہہ رہے ابھی 1 گھنٹہ پہلے یا 1 دن پہلے انہوں نے جو ہے نا سائن کیا سی ای او نے. کہ آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں 2 اور لوگ ہیں جو خود چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اب آپ کو ہم نہیں ٹرمینیٹ کر سکتے، آپ تو یہیں پر ہیں، تو آپ کے لیے پتہ نہیں کتنا 1 سال تک اور کانٹریکٹ ہے. اصل بات جو انہوں نے بتائی کہ یہ کہ جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے نا کہ جو ڈاؤن سائزنگ ہوگی اور حتیٰ میرا لیٹر آ چکا تھا، کہتا میں نے کیا کیا تھا، میں نے صرف اپنے والد کی قبر پہ جا کے دعا مانگی تھی. والد کی قبر پہ جا کے دعا مانگی تھی، بس کچھ نہیں. اور اب غور فرما رہے ہیں کیا نہیں ہے احادیث میں کہ اگر تم ائمہ علیہ السلام کی قبر پہ نہ جا سکو تو پھر اپنے والدین کی قبر پہ جاؤ اور وہاں جا کے دعا مانگو. کیا نہیں ہے ایسا کہ 7ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہماری زیارت پر نہ آ سکو تو صالح مومنین کی قبروں پہ جاؤ. صالح مومن حدیث میں آیا ہے، صالح مومنین کی قبروں پہ جاؤ اور وہاں جا کر دعا مانگو اور زیارت کرو، تمہیں ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے تم قبر ائمہ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت پڑھ رہے. ہمارے راستے کھلے رکھے امام نے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.